رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے گراں قدر اور معزز قابل احترام سامعین، جو سبق آپ کے سامنے میں پیش کرنے والی ہوں وہ اس سلسلے کا سبق ہوگا. اس سے پہلے نبی یسایہ کی 2 پیشن گوئیاں آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکی ہوں، جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی قوموں کو بتایا. اب میں یسایہ نبی کی 3ری پیش گوئی آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یسایہ نبی کی 3ری پیش گوئی. یسایہ نبی نے بتایا کہ خداوند فرماتا ہے، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا. کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرے کی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر طالع ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا. اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے. وہ سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں. تیرے بیٹے دور سے آئیں گے، اونٹوں کی قطاریں اور میدیان اور ایفا کی سانڈیاں آ کر تیرے گرد بے شمار ہوں گی. وہ سب سبا سے آئیں گے اور سونا اور لوبان لائیں گے اور خداوند کی حمد کا اعلان کریں گے. قیدار کی سب بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی. نبایوت کے مینڈے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیگانوں کے بیٹے تیری دیواریں بنائیں گے اور ان کے بادشاہ تیری خدمت گزاری کریں گے اور تیرے پھاٹک ہمیشہ کھلے رہیں گے. وہ دن رات کبھی بند نہ ہوں گے تاکہ قوموں کی دولت اور ان کے بادشاہوں کو تیرے پاس لائیں. معزز سامعین، اب ہم یسایہ نبی کی اس 3ری پیش گوئی کے مختلف آیات کے اوپر غور کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی پیش گوئی میں فرمایا. سب سے پہلی آیت ہے، تاریکی زمین پر چھا جائے گی، سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا میں کفر و شرک اور جہل و ظلم کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل چھٹ گئے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہ انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے.
اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نور اور اس کا جلال نمایاں ہوا اور قومیں اس نور ہدایت کی طرف کھینچی چلی آئیں۔ قیصر و کسریٰ کی پرشکو سلطنتیں اور دیگر بادشاہتیں اسلام کی پیش رفت کے آگے ڈھیر ہوتی چلی گئیں۔ یوں کتاب یسایہ کی واضح پیشگوئی عظیم اسلامی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ آیت نمبر 2، وہ سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں، تیرے بیٹے دور سے آئیں گے۔ حج کے موقع پر دنیا بھر سے افراد اکٹھے ہو کر خانہ کعبہ کی رونق بڑھاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، وہ تیرے پاس پیدل چل کر اور لاغر اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے جو ہر دور دراز راستے سے آئیں گی۔ آیت نمبر 3، اونٹوں کی قطاریں اور مدیان اور ایفا کی سانڈنیاں آ کر تیرے گرد بے شمار ہوں گی، وہ سب سبا سے آئیں گے اور سونا اور لبان لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں پورا جزیرہ نماء عرب، مدین اور سبا یمن سمیت اسلامی ریاست میں شامل ہو گیا تھا۔ مدین یعنی شمال مغربی عرب اور اردن کے قبائل غزوہ تبوک کے بعد متی ہو گئے تھے۔ یمنی قبائل اشعر، مرات، زبیت، کندہ، صدبا، بجیلہ اور شاہان حمیر اور شاہان حضر موت کے اخلاف نے عام الوفود 9 ہجری میں اطاعت قبول کر لی۔ رمضان 10 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لشکر کشی کے نتیجے میں یمن کے بنو حج دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبا کے علاقے ہی سے آئے تھے۔ وہ اپنے ساتھ قربانی کے اونٹ اور جزیہ و خیرات کی رقم بھی لائے تھے، جبکہ خوشبودار لوبان صدیوں سے یمن اور عمان کی جن سے تجارت رہا ہے۔ آیت نمبر 4، خداوند کی حمد کا اعلان کریں گے۔ مسلمان ہر نماز میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ حج اور عمرہ ادا کرنے والے تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد کا اعلان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5، قیدار کی سب بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی، نبایوت کے مینڈے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بائبل کے شارحین لکھتے ہیں، The places mentioned belonged to obscure tribes in the Arabian deserts, hundreds of miles from Israel. All people would come to Jerusalem because God would be living there and they would be attracted to His light. اس پیش گوئی میں اسرائیل سے سینکڑوں میل دور صحرائے عرب کے غیر معروف قبائل کے مقامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تمام لوگ یروشلم کی طرف کھینچے چلے آئیں گے کیونکہ وہاں خدا ظہور پذیر ہوگا اور لوگ اس کے نور کی طرف متوجہ ہوں گے۔ قیدار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے۔ ان کی اولاد جزیرہ نماء عرب میں پھیلی پھولی۔ قیدار کی اولاد میں عدنان تھے، جن سے قیس، آئلان، بنو تمیم، ربیہ، بنو کنانہ، قریش اور دیگر قبائل وجود میں آئے۔ بنو کنانہ مکہ کے شمال میں جبال یلمم اور وصیف کے آس پاس آباد تھے۔ بائبل کی روح سے قیدار اور نبایو دونوں اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے اور عرب کے 2 بڑے قبیلوں کے جد امجد ہیں۔ قیدار کی اولاد میں عدنان ہوئے جو قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد بزرگوار تھے۔ تورات کا بیان ہے اور اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہیں۔ یہ نام ترتیب وار ان کی پیدائش کے مطابق ہیں۔ اسماعیل کا پہلوٹا نبایوت تھا، پھر قیدار اور بیل اور مبسام اور مشمع اور دوما اور مسا، حد اور تیمہ اور یتور اور نفیس اور قدمہ، یہ اسماعیل کے بیٹے ہیں اور انہی کے ناموں سے ان کی بستیاں اور چھاؤنیاں نامزد ہوئیں اور یہی 12 اپنے اپنے قبیلہ کے سردار ہوئے۔ یہ بات تاریخی طور پر مسلمہ ہے کہ بنو اسماعیل کا قبیلہ خانہ کعبہ تھا۔
یہ بات تاریخی طور پر مسلمہ ہے کہ بنو اسماعیل کا قبلہ خانہ کعبہ تھا جو ان کے باپ اور دادا نے مل کر تعمیر کیا تھا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب تو ہم سے یہ نیکی قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں برکت کا وعدہ کیا، اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بھی برکت کا وعدہ کیا گیا تھا، اور ابراہیم کی وفات کے بعد خدا نے اس کے بیٹے اسحاق کو برکت بخشی، اور اسحاق بیرلہی روئی کے نزدیک رہتا تھا۔ عبرانی میں بیرلہی روئی کے معنی ہے اس کا کنواں جو زندہ ہے اور مجھے دیکھتا ہے۔ قاموس الکتاب کے مطابق یہ ایک کنویں کا نام ہے جو غالباً قادیش برینی کے نزدیک ہے، جہاں خداوند ہاجرہ پر ظاہر ہوا تھا۔ اس سے پہلے اللہ کے فرشتے نے ہاجرہ کو اسماعیل کی پیدائش کی خوشخبری دی تھی۔ بیر لہی روئی قادسی اور برد کے درمیان ہے۔ بنی اسرائیل کے مسلمہ ضابطے کے مطابق اسحاق علیہ السلام سے برکت کا وعدہ تو ان کی اولاد میں نبوت کی صورت میں پورا ہوا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں برکت کا وعدہ کیسے پورا ہوا؟ تعداد میں اضافے کے لیے تو علیحدہ وعدہ ہے، اسے برومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا۔ لہذا جہاں برکت سے مراد یقیناً نبوت ہے جو آل اسماعیل میں سے خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی ہے۔ آیت نمبر 6، بیگانوں کے بیٹے تیری دیواریں بنائیں گے۔ سلجوقی ترک ممالک مصر اور عثمانی ترک جو عرب اقوام کے لیے بیگانے اور اجنبی تھے، قبول اسلام کے بعد انہیں اقتدار ملا تو انہوں نے شاندار مساجد اور قلعے تعمیر کرائے۔ ممالک اور عثمانیوں نے اپنے اپنے دور میں بڑے اخلاص سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور خدمت دین اور سپاس گزاری کی تاریخ رقم کر دی۔ 802 ہجری اور 1400 عیسوی میں مسجد الحرام میں آگ لگ گئی تو مملوک حکومت نے مسجد الحرام کی تعمیر نو کی اور حسب سابق ساگوان کی چھت ڈال دی۔ پھر عثمانی خلیفہ سلیم ثانی نے چھت کی تعمیر کا آغاز گنبدوں کی شکل میں کیا، جس کی تکمیل خلیفہ مراد ثالث کے عہد میں 984 ہجری سے 1576 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے علاوہ بھی بڑے بڑے ملوک و سلاطین خود کو خادمِ حرمین شریفین کہلانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ آیت نمبر 7، اور ان کے بادشاہ تیری خدمت گزاری کریں گے۔ یہ پیش گوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پر صادق آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پیش گوئی کے مطابق نہیں بنتے، کیونکہ آپ کے حواریوں میں کسی بادشاہ کا ذکر نہیں ملتا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں بادشاہ اور سردار بھی شامل تھے۔ شاہ حبشہ نجاشی نے اسلام قبول کیا اور آپ کے لیے تحائف بھیجے۔ پھر جب قیصر روم اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مکالمہ ہوا تو آخر میں قیصر روم نے کہا، یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو اگر سچ ہیں تو عن قریب وہ اس جگہ کا مالک بن جائے گا جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ پھر کہا، مجھے یہ تو معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا، اور اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ لہٰذا یہ پیش گوئی صرف پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پر صادق آتی ہے۔ آیت نمبر 8، تیرے پھاٹک ہمیشہ کھلے رہیں گے،
وہ دن رات کبھی بند نہ ہوں گے تاکہ قوموں کی دولت اور ان کے بادشاہوں کو تیرے پاس لائیں۔ اس کے مطابق صرف خانہ کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ کیا ہم نے انہیں اہل مکہ کو پرامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے بطور رزق کھینچ کر لائے جاتے ہیں، لیکن ان کفار کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یوں اس پیش گوئی کے تمام نکات اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کے مطابق صرف آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور شخصیت اس باب میں پوری نہیں کرتی۔ نبی یسایہ کی چوتھی پیش گوئی۔ نبی یسایہ نے بتایا کہ خداوند فرماتا ہے، اے بانجھ تو جو بے اولاد تھی، نغمہ سرائی کر، تو جس نے ولادت کا درد برداشت نہیں کیا، کیا خوشی سے گا اور زور سے چلا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والے کی اولاد سے زیادہ ہے۔ اپنی خیمہ گاہ کو وسیع کر دے، ہاں اپنے مسکنوں کے پردے پھیلا، دریغ نہ کر، اپنی ڈوریاں لمبی اور اپنی میخیں مضبوط کر، اس لیے کہ تو داہنی اور بائیں طرف بڑھے گی اور تیری نسل قوموں کی وارث ہوگی اور ویران شہروں کو بسائے گی۔ دیکھ میں تیرے پتھروں کو سیاہ ریختہ میں لگاؤں گا اور تیری بنیاد نیلم سے ڈالوں گا۔ میں تیرے کنگروں کو لالوں اور تیرے پھاٹکوں کو شب چراغ اور تیری ساری فصیل بیش قیمت پتھروں سے بناؤں گا، اور تیرے سب فرزند خداوند سے تعلیم پائیں گے اور تیرے فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی۔ تو راست بازی سے پائیدار ہو جائے گی، تو ظلم سے دور رہے گی، کیونکہ تو بے خوف ہوگی اور دہشت سے دور رہے گی۔ یسایہ نبی کی چوتھی پیش گوئی میں آیت نمبر 1، اے بانجھ تو جو بے اولاد تھی، نغمہ سرائی کر۔ بائبل کے شارحین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یروشلم ہے، بلکہ بعض نے تو جہاں تک جسارت کی ہے کہ متن ہی میں جیروشلم یروشلم لکھ دیا ہے، لیکن اگر ان آیات پر غور کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ بانجھ نبوت سے محرومی کا اشارہ ہے، اور اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جہاں اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر آیا نہ وحی ہوئی۔ اس کے برعکس یروشلم میں کثرت سے پیغمبر مبعوث ہوتے رہے۔ قبلے کی تبدیلی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یروشلم کے بجائے ایک اور قبلے کے بارے میں بھی لوگوں کو مطلع کر دیا تھا۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں۔ یہی بات قرآن مجید میں بھی باسلوب دیگر بیان کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرہ۔ ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے، سو ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے منہ اس کی طرف پھیر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکار برسوں مسجد اقصی، بیت المقدس یا یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ آرزو معزن رہی کہ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے جسے قبلہ بنایا تھا وہی مسلمانوں کا قبلہ ہو جائے۔ چنانچہ جب 2 ہجری میں وہی آ گئی کہ اپنا رخ مسجد حرام کعبہ کی طرف پھیر دیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے فوراً نئے قبلے کی طرف منہ کر لیا۔
آیت نمبر 2، بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر ولی کی اولاد سے زیادہ ہے۔ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہے۔ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد سے مراد حضرت ہاجرہ کی اولاد ہے، کیونکہ انہی پر یہ بات صادق آتی ہے۔ وہ اس مطلقہ عورت کی طرح تھی جو علیحدہ ہو کر جنگل میں رہنے لگی ہو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے میں جو ہاجرہ سے اسماعیل کے حق میں کیا گیا تھا، یہ الفاظ کہے گئے تھے، وہ گورخر کی طرح آزاد مرد ہوگا۔ شوہر والی کی اولاد سے حضرت سارہ کی اولاد مراد ہے۔ آیت نمبر 3، دیکھ میں تیرے پتھروں کو سیاہ ریختہ میں لگاؤں گا۔ یہ بات خانہ کعبہ ہی پر صادق آتی ہے۔ بنو عباس کے خلیفہ مہدی، اس سے پہلے کے خلفاء اور بعد کے خلفاء سلاطین نے خانہ کعبہ اور مسجد الحرام کی توسیع کے لیے بے دریغ خطیر رقوم خرچ کی، بلکہ اس مقصد کے لیے لوگوں نے ہیرے جواہرات اور سونے کے تاج بھی نظر کر دیے۔ کعبہ کی موجودہ عمارت عثمانی خلیفہ مراد خان رابع کے عہد میں 1032 ہجری تا 1049 ہجری میں تعمیر ہوئی تھی، جس میں سیاہ مسالہ ریختہ استعمال ہوا ہے۔ نمبر 4، تو راست بازی سے پائیدار ہو جائے گی، تو ظلم سے دور رہے گی۔ یہ حقیقت بالکل عیاں ہے کہ یہ بات خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کے بارے میں کہی گئی ہے، کیونکہ وہ جائے امن ہے، وہاں ظلم برپا نہیں ہوتا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو بکہ یعنی مکہ میں ہے، بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں واضح نشانیاں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد